بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا محبوب دو عالم کی الفت ہے بہت اچھی، محبوب دو عالم کی الفت ہے بہت اچھی، مومن کے یہ دامن میں دولت ہے بہت اچھی۔ اب ساتھی قریب قریب ہو جائیں، وہ جو ساتھی باہر بیٹھے ہیں وہ اندر تشریف لے آئیں، اور اگر حضرت صاحب سے ملاقات ہو گئی ہو تو باہر والے ساتھی بھی اندر تشریف لے آئیں۔ آپ ساتھی بھی تھوڑا سا قریب قریب ہو جائیں، تھوڑا سا ماحول پیدا کریں گفتگو کا۔ آپ کے سامنے میرے شیخ حضرت مولانا عبد المنان راسک حفظہ اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہیں، تو علماء کے ادب میں ذرا بیٹھیں، معلوم پڑے کہ آپ بھیڑ نہیں ہیں بلکہ ایک جماعت ہیں، آپ کا ایک نظام ہے، ایک ڈسپلن ہے۔ کوئی دو چار وہاں کھڑے ہیں، دو چار وہاں بیٹھے ہیں، تو یہ انداز نہیں ہونا چاہیے۔ آپ سے معززانہ گزارش ہے انتظامیہ سے بھی کہ جو ساتھی باہر بیٹھے ہیں وہ اندر تشریف لے آئیں۔ حضرات گرامی قدر، میں ممنون و مشکور ہوں محترم جناب ابو بکر بٹ صاحب، میرے شیخ امین فاروقی صاحب حفظہ اللہ تعالی، اور قرآن و سنہ مومنٹ کے صدر سٹی فیصل آباد کے میرے بڑے پیارے اور محترم بھائی، جنہوں نے آج آپ نیک لوگوں کی زیارت کا موقع دیا۔ مولانا عثمان یزدانی صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں نے عظمت صحابہ کے حوالہ سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ صحابہ کون صحابہ ہیں کہ جن کے ایمان کو کائنات کے پروردگار نے آپ کے اور میرے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا۔ کائنات کے پروردگار نے اعلان کر دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ کائنات کے لوگوں، ایمان ایسا لے کر کے آؤ جیسا ایمان میرے نبی کا یار ابو بکر لے کر کے آیا ہے۔ ایمان ایسا لے کر کے آؤ جیسا ایمان سیدنا فاروق اعظم لے کر آئے ہیں۔ ایمان ایسا لے کر آؤ جیسا ایمان حضرت عثمان غنی لے کر آئے ہیں۔ ایمان ایسا لے کر کے آؤ جیسا ایمان سیدنا بلال لے کر کے آئے ہیں۔ صحابہ کے ایمان کو اللہ نے آپ کے اور میرے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا۔ اور آئیے، علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ صحابی کہا کسے جاتا ہے، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلما ومات علی الاسلام، جس نے ایمان کی حالت میں میرے نبی سے ملاقات کر لی اسے صحابی رسول کہا جاتا ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا، جس نے ایمان کی حالت میں میرا دیدار کر لیا، جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھ لیا، فقط حرم اللہ علیہ النار، اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ اور بات یہیں پر بس نہیں، میرے نبی فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے، اور جنہیں میرے یار ابو بکر نو ویکھیا اندے اتے بھی جہنم دی آگ حرام ہے۔ اونچی آنکھو سبحان اللہ۔ آپ ایک بار پھر کہیں سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے گا۔ اب ملاقات مصطفیٰ سے،
صحابہ کرام کی جو ہوئی ہے کہ ہر آتا جاتا میرے نبی سے ملاقات کرتا ہوا، کیا ہر آتا جاتا میرے نبی کا صحابی بن گیا، کوئی بھی اٹھا اور میرے نبی کا آ کر کے اس نے کلمہ پڑھ لیا، یا سپیشل کوئی انداز ہے؟ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ جو ہیں وہ آئے نہیں ہیں، بلکہ کائنات کے پروردگار نے چن چن کر کے بھیجے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد، کائنات کے پروردگار نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کرنا تھا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو جانچا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو پرکھا، فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، کائنات کے پروردگار کو ساری کائنات میں سے اگر دل پسند آیا، آمینہ کے لال کا پسند آیا، اگر دل پسند آیا، عبداللہ کے لخت جگر کا پسند آیا، اگر دل پسند آیا، آمینہ کے نور نظر کا پسند آیا، اگر دل پسند آیا، ساری کائنات کے پیر کا پسند آیا، فاصطفاہ لنفسہ، اللہ نے اس دل کو چن لیا، فابتعثہ برسالتہ، نبی بنانے کے لیے چن لیا، رسول بنانے کے لیے چن لیا، پیغمبر بنانے کے لیے چن لیا، نبیوں کا نبی بنانے کے لیے چن لیا، اور اسی لیے میرے نبی کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا، مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے تمام نبیوں میں سے میرے نبی کو چن کر کے نبی بنایا۔ مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا، اور میرے نبی صرف مصطفیٰ نہیں ہیں بلکہ المصطفیٰ ہیں۔ المصطفیٰ کا معنی یہ ہوا کہ صرف یہی چنے ہوئے نہیں ہیں، ان کے لیے جو کچھ بھی آیا وہ سب کچھ بھی چنا ہوا، ان کے لیے شان آئی، شانوں میں سے چنی ہوئی، ان کے لیے مقام آیا، مقاموں میں سے چنا ہوا، ان کے لیے عظمت آئی، عظمتوں میں سے چنی ہوئی، ان کے لیے کتاب آئی، کتابوں میں سے چنی ہوئی، ان کے لیے رسالت آئی، رسالتوں میں سے چنی ہوئی، ان کے لیے نبوت آئی، نبوتوں میں سے چنی ہوئی، ان کے لیے شرافت آئی، شرافتوں میں سے چنی ہوئی، ان کے لیے صداقت آئی، صداقتوں میں سے چنی ہوئی، ان کے لیے شجاعت آئی، شجاعتوں میں سے چنی ہوئی، ان کے لیے بہادری آئی، بہادریوں میں سے چنی ہوئی، ان کے لیے حسن آیا، حسنوں میں سے چنا ہوا، ان کے لیے جمال آیا، جمالوں میں سے چنا ہوا، ان کے لیے روب آیا، روبوں میں سے چنا ہوا، ان کے لیے تقوی آیا، تقویوں میں سے چنا ہوا، ان کے لیے طہارت آئی، طہارتوں میں سے چنی ہوئی، ان کے لیے نماز آئی، نمازوں میں سے چنی ہوئی، ان کے لیے روزہ آیا، روزوں میں سے چنا ہوا، ان کے لیے عبادت آئی، عبادتوں میں سے چنی ہوئی، ان کے لیے ماں آئی، ماؤں میں سے چنی ہوئی، ان کے لیے باپ آیا، باپوں میں سے چنا ہوا، ان کے لیے حسب آیا، حسبوں میں سے چنا ہوا، ان کے لیے نسب آیا، نسبوں میں سے چنا ہوا، ان کے لیے شہر آیا، شہروں میں سے چنا ہوا، ان کے لیے زبان آئی، زبانوں میں سے چنی ہوئی، ان کے دین کی تصدیق کرنے کے لیے ابو بکر آیا، صدیقین میں سے چنا ہوا، ان کے دین کا ڈنکا بجانے کے لیے فاروق اعظم آیا، عادلین میں سے چنا ہوا، ان کے دین پر خرچ کرنے کے لیے عثمان آیا، سخیوں میں سے چنا ہوا، ان کے دین کے لیے تلوار چلانے کے لیے حیدر کرار آئے، بہادروں میں سے چنے ہوئے، ان کے غلاموں میں سے بلال آیا، غلاموں میں سے چنا ہوا، ان کے لیے امت آئی، امتوں میں سے چنی ہوئی، ان کے لیے یار آئے، یاروں میں سے چنے ہوئے، جانثار آئے، جانثاروں میں سے چنے ہوئے، وفادار آئے، وفاداروں میں سے چنے ہوئے، حبدار آئے، حبداروں میں سے چنے ہوئے، اصحاب آئے، صحابہ میں سے چنے ہوئے، جماعت آئی، جماعتوں میں سے چنی ہوئی، امت آئی، امتوں میں سے چنی ہوئی۔ اللہ نے میرے نبی کو نبی بنایا تو تمام نبیوں میں سے چنا ہوا۔
مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا. بولو مصطفیٰ کا معنی. کچھ نہیں بول رہے, پتہ نہیں. میں نے صبح 3 بجے سے سفر شروع کیا ہے. آپ کے مزاج کے مطابق, ماحول میرے مزاج کے مطابق, جو باہر بیٹھے ہیں آپ کیوں نہیں اندر آ جاتے؟ کیا میں مائک اٹھا کے آپ کے پاس آ جاؤں؟ مہمان کی عزت اور اکرام کرنا چاہیے. آپ اندر آ جائیں. کوئی اتنے پانی کھلوتا ہے تو اسی کیوں نہیں اندر آ؟ آپ آگے کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ آپ معززین آگے ہو جائیں نا. آپ تسی کیوں تسی بھی کیا آ جاؤ, کیا آ جاؤ. میں ایڈی دوروں تھوڑے نیڑے آ گیا, تسی اتنے نیڑے نہیں آ رہے. تسی مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا. ذرا بولو مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا. میرے نبی کا اللہ نے انتخاب کیا. اور یہیں پر پھر بات بس نہیں ہے, حدیث کے اگلے الفاظ سنیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ثم نظر فی قلوب العباد, کائنات کے پروردگار نے جب میرے نبی کا انتخاب کر لیا, اللہ نے پھر ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا. اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو چیک کیا. فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد, پھر کائنات کے پروردگار کو ساری کائنات میں سے اگر دل پسند آئے میرے نبی کے یاروں کے پسند آئے, اگر دل پسند آئے میرے نبی کے وفاداروں کے پسند آئے, اللہ کو جو جو دل پسند آتا چلا گیا, اللہ اس کو چن کر میرے نبی کا صحابی بناتا چلا گیا. انتخاب کیا کائنات کے پروردگار نے, اور انتخاب لاجواب کیا ہے. نہ حسن دیکھا نہ جمال دیکھا. یہ دیکھیے نا, حضرت ابو بکر کو بنو تمیم سے چن لیا, حضرت عمر کو بنو عدی سے چن لیا, حضرت عثمان کو بنو امیہ سے چن لیا, حضرت علی کو بنو قریش سے چن لیا, حضرت سلمان کو فارس سے چن لیا, حضرت ابو ذر کو قبیلہ غفار سے چن لیا, حضرت بلال کو حبشہ کی سرزمین سے چن لیا. نہ حسن دیکھا نہ جمال دیکھا, نہ حسب دیکھا نہ نسب دیکھا, نہ مال دیکھا نہ دولت دیکھی. اللہ دلوں کو دیکھتا چلا گیا. جو جو دل اللہ کو پسند آتے چلے گئے, اللہ اس کو چن کر میرے نبی کا صحابی بناتا چلا گیا. سبحان اللہ. یہ میں صرف اتنی بات کہہ کے بات ختم کر دوں نا تو یہ بہت بڑی دلیل ہے. آپ اس کو مثال سے سمجھیے. اعتراض اس پر ہوتا ہے جو انتظام کرنے والا ہوتا ہے, اعتراض اس پر ہوتا ہے جو لانے والا ہوتا ہے, اعتراض اس پر ہوتا ہے جو انتخاب کرنے والا ہوتا ہے. میں یہاں پر گفتگو کر رہا ہوں نا, اگر میں کوئی ایسی بات کر جاتا ہوں تو آپ مجھے نہیں کچھ کہیں گے, آپ انتظامیہ سے کہیں گے, آپ فاروقی صاحب سے کہیں گے حضرت یہ بات جلسہ میں ہو گئی, آپ نے انتخاب کیا تھا, آپ انتخاب کر کے ان کو لے کر کے آئے تھے. میں بھی کہتا ہوں تو صحابہ کی بات کرتا ہے, صحابہ پر کیوں بات کرتا ہے, صحابہ کی بات کیوں کرتا ہے؟ جا پوچھ اس پروردگار سے جس نے ایک ایک کو چن کر حضور کا غلام بنایا ہے. سبحان اللہ. اچھی آنکھوں سبحان اللہ. اگر تسی صحابہ واسطے نہیں بولنا نا تو پھر تسی پلے واپس تر جاؤ. اچھی آنکھوں سبحان اللہ. یہ میرے نبی کے جانثار وفادار ہوبدار, اللہ کو ان سے بڑا پیار. آپ نہیں بولتے نا, میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں, شاید آپ کے دل میں صحابہ کی محبت آئے اور آپ پھر محبت سے بولیں. آپ بھی سوچتے ہوں گے آج سارا کا سارا جلسہ صحابہ کی عظمت شان اور مقام پر ہم عظمت سنتے ہیں. اگر ہم اللہ کے نبی کے یاروں سے پیار کرتے ہیں تو ہمیں ملتا کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو ایک روایت بتاتا ہوں. بہت بڑے حدیث کے امام ہے, امام ابو حفص رحمہ اللہ تعالی حدیث کا سبق پڑھا رہے. بہت زیادہ شاگردوں کی تعداد میں انہوں نے ایک مسئلہ بیان کیا. آپ فرماتے ہیں جو صحابہ سے پیار کرتا ہے اللہ اس کو 2 چیزیں عطا کرتا ہے. جو صحابہ سے پیار کرتا ہے اس کو 2 انعام ملتے ہیں. آپ کو ملنے والے توجہ میری طرف رکھیے, جو صحابہ سے پیار کرتا ہے اس کو 2 چیزیں ملتی ہیں. ایک تو یہ
کائنات کا پروردگار اس بندے سے پیار کرتا ہے، دوسرا یہ اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک شاگرد کھڑا ہوا، استاد جی بہت بڑا دعویٰ کر دیا آپ نے، جو صحابہ سے پیار کرتے اللہ اس سے پیار کرتے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے، دلیل بھی تو پیش کیجئے۔ امام صاحب دلیل کے طور پر رب کے قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ کائنات کا پروردگار کہتا ہے، او میرا سہنا نبی اپنی زبان اطہر سے اعلان کر دے، اپنی امت کو بتا دے۔ میرے نبی اعلان کرتے ہیں، اور میری امت کے لوگوں اگر تمہیں اللہ کی محبت چاہیے تمہیں صرف ایک کام کرنا ہے، فاتبعونی، میری اطاعت کر لو، میری فرما برداری کر لو، میرے نقش قدم پر چلنے لگ جاؤ، مجھے فالو کرنے لگ جاؤ، میرے پیچھے پیچھے چلنے لگ جاؤ۔ امام صاحب فرماتے ہیں حضور کی اتباع کرنے سے دو چیزیں ملتی ہیں، اللہ پیار کرتے، اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب دیکھیے نا، حضور نے نماز پڑھی، ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ حضور کی اتباع ہے۔ حضور نے روزہ رکھا، ہم روزہ رکھتے ہیں، یہ حضور کی اتباع ہے۔ حضور نے قرآن پڑھا، ہم قرآن پڑھتے ہیں، یہ حضور کی اتباع ہے۔ حضور نے حج کیا، ہم حج کرتے ہیں، یہ حضور کی اتباع ہے۔ میرے نبی نے اپنے یاروں سے پیار کیا، ہم اپنے نبی کے یاروں سے پیار کرتے ہیں، یہ بھی حضور کی اتباع ہے۔ جو حضور کی اتباع کرتے اللہ اس بندے سے پیار کرتے، اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ والے بھی خوشی نہیں ہوئی تو انوچی آپ کو سبحان اللہ۔ آپ کی سبحان اللہ نا مزہ نہیں دے رہی ہے، پتہ نہیں مینوں نہیں دے رہی ہے، پھر آپ کو سبحان اللہ۔ میں آپ کو بلوا اس وجہ سے رہا ہوں کہ ان جلسوں کا ایک مقصد یہ بھی ہے، اس نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، میں جب چاہوں جس صحابی کے متعلق چاہوں اپنی گندی زبان استعمال کر لوں، مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے فضل سے پورے پاکستان کے صحابہ کے غلاموں نے بتایا ہے کہ ابھی ہم زندہ ہیں۔ ہمارے ہوتے ہوئے صحابہ کی گستاخی کوئی کر سکتا؟ اونچی بولو، کر سکتا نہیں ہے۔ صحابہ سے اللہ پیار کرتا ہے۔ آئیے توجہ میری طرف رکھیے نا، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کے چند مشرک آگے آ کر کے عرض کرتے ہیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے پاس آئے ہیں، ہم آپ کی بات سننا چاہتے ہیں، ہم آپ کے پاس بیٹھنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی بات سننا چاہتے ہیں، ہم آپ کی احادیث سماعت کرنا چاہتے ہیں، لیکن دیکھیے نا، یہ جو آپ کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ غلام سے لوگ، یہ غریب سے آپ کے صحابہ، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا مقابلہ تو ہمارے غلاموں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ عمار بن یاسر بیٹھے ہوئے، یہ حضرت بلال بیٹھے ہوئے، یہ صہیب رومی بیٹھے ہوئے، ہمارے لیے الگ مجلس سجائیے، ہمیں الگ بیٹھک بٹھائیے۔ ہمارا ایک سٹیٹس ہے، ہمارا ایک لیول ہے، ہم مکہ کے چودھری ہیں، ہم مکہ کے وڈیرے ہیں، ہم مکہ کے سردار ہیں۔ ہمارے لیے ایک بزنس کلاس ماحول ہونا چاہیے، ایک الگ مجلس ہونی چاہیے۔ میرے نبی نے دل ہی دل میں سوچا، ان کو الگ بٹھا دیا جاتا ہے، صحابہ کو اٹھا دیا جاتا ہے، شاید یہ کلمہ پڑھ لیں، شاید یہ مسلمان ہو جائیں۔ ابھی دل میں خیال آیا، صحابہ کو اٹھایا نہیں، اللہ نے قرآن دے کر کے جبریل کو بھیج دیا۔ جبریل آ گیا اللہ کا پیغام لے کر کے، کائنات کے رب نے اعلان کر دیا، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ او میرا سوہنا نبی، او میرا لاڈلا پیغمبر، اور جند جیوی، او میرا سوہنا نبی، تیرے دل میں خیال آیا ان چودھریوں کی وجہ سے تو اپنے غریب صحابہ کو اپنی مجلس سے اٹھانے لگا ہے۔ تیرے دل میں خیال آیا ان چودھریوں کی وجہ سے ان کو الگ بٹھانے کے لیے ان صحابہ کو اٹھا دیا جاتا ہے، تو یہی چاہتا ہے کہ اگر ان کو بٹھا
اٹھا دیا جائے، شاید یہ ایمان لے کر کے آ جائیں تو سن اپنے پروردگار کا اعلان، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ یہ ایمان لاتے ہیں، لے کر کے آئیں، کفر کرتے ہیں، بھلے کفر کرتے پھرے، لیکن ان کی وجہ سے تو نے اپنے غریب صحابہ کو اپنی مجلس سے نہیں اٹھانا۔ تیرے یہ صحابہ غریب نہیں ہیں، میں نے ان کے دلوں میں ایمان کی دولت کو اتنا بھر دیا ہے، میں نے ان کو ایمان کی دولت سے اتنا مالا مال کر دیا ہے کہ کائنات کا کوئی بھی بڑے سے بڑا سردار تیرے ایک چھوٹے سے غلام کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کائنات کے پروردگار نے چنا جو ہے تو پھر ایک معیار، پھر ایک محبت ہے۔ سب صحابہ اعلیٰ، بولو سارے صحابہ، کچھ بولو سارے صحابہ۔ نام لکھواؤ، نام لکھواؤ اپنا، دفاع صحابہ کی تحریک میں نام لکھواؤ۔ عجیب انداز ہے، وہ مجلس پڑھتا ہے، مجلس پڑھنے کے 35 لاکھ روپے، 70 لاکھ روپے مجلس، میں دوسرے لفظ استعمال کروں کہ وہ ان کو 70 لاکھ روپے دیتے ہیں کہ آؤ تمہیں ہم 70 لاکھ دیتے ہیں، آؤ یہاں صحابہ کو گالی نکالو۔ وہ یہاں پاکستان کے رہنے والے نہیں ہیں، وہ کوئی یورپ سے آئے ہوئے ہیں کیا؟ ان کی بہت زیادہ فیکٹریاں چلتی ہیں، وہ صحابہ کی توہین کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر سکتے ہیں، اور ہماری حالت یہ ہے، ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا جو امام آ رہا ہے نا، جو دفاع صحابہ کی عزت کے لیے جیل جانے کے لیے بھی تیار ہے، ہم اس کے لیے جیل تو نہیں جا سکتے، ہم یہ کہتے ہیں ہمارے پاس آ رہے ہو تو کھانا بھی گھر سے کھا کے آؤ، اور انداز یہ ہے کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ دفاع صحابہ ہو۔ حضرات گرامی قدر، آج وعدہ کرو دفاع صحابہ کے لیے، ختم نبوت کے لیے، مال تو مال، اگر جان بھی دینی پڑی تو دریغ نہیں کریں گے، کہو انشاءاللہ، اونچی آنکھوں انشاءاللہ، لے کر کے آؤ۔ کوئی بندہ ایسا بھی بیٹھا ہے جس نے فاروقی صاحب سے یہ کہا ہو، حضور آج آپ دفاع صحابہ کی مجلس سجا رہے ہیں، یہ لو یہ میرا بھی حصہ ہے، میرا بھی نام ان میں آ جائے؟ نہیں نہیں، یہ انداز اپنائیے۔ اگر وہ صحابہ کی توہین کے لیے لاکھوں کر سکتے ہیں، آپ کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ ہر بندہ دفاع صحابہ کے لیے اپنا کام سر انجام دے، حصہ لے اس کام کے اندر۔ اور آؤ، میں نے پھر تذکرہ کرنا ہے، میرے بھائی تذکرہ کر رہے تھے سیدنا صدیق اکبر کا، آؤ میں بھی آپ کو ایک بات بتاتا چلا جاؤں۔ حضرت ابو بکر کو صدیق کہا جاتا ہے، آج میں آپ کو یہ بتاتا ہوں حضرت ابو بکر کو صدیق کیوں کہا جاتا ہے۔ ان کے ایمان پر بات کرتے ہو، آؤ سنو سیدنا صدیق اکبر کو صدیق کیوں کہا جاتا ہے۔ ایک روز میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جب معراج کی رات جنت کی سیر کر کے لوٹ کر کے واپس آئے، صبح سویرے ابو جہل کی میرے نبی سے ملاقات ہوئی۔ ابو جہل آ کر کے پوچھتا ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس کوئی نئی بات ہو تو مجھے بتائیے، کوئی نیا قصہ ہو تو مجھے بتائیے، کوئی نیا واقعہ ہو تو مجھے بتائیے۔ یوں ہی پوچھتا ہے کہ مجھے کوئی نئی بات پتہ چلے تو میں جا کر کے بتاؤں لوگوں کو کہ اب تمہارے نبی نے ایک اور نئی بات کر دی، اب تمہارے نبی نے ایک اور نیا واقعہ بیان کر دیا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مطمئن انداز میں ارشاد فرما ہوئے، آپ فرماتے ہیں نئی بات سننا چاہتا ہے تو سن، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ نئی بات یہ ہے، میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، مسجد اقصی سے ساتوں آسمان پار گیا، جنت کی سیر کر کے لوٹ کر کے اسی رات کے ایک حصہ کے اندر واپس آیا ہوں۔ ابو جہل کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، ارے مجھ سے تو ان کی زمین کی باتیں سنبھالی نہیں جاتی ہیں، آج تو یہ آسمانوں کی ہی باتیں کر رہے ہیں۔ کہا ابھی آپ نے جو کہا ہے میں آسمانوں سے ہو کر آیا ہوں، کیا آپ اپنی بات پر پکے ہیں؟ میرے نبی فرماتے ہیں ابو جہل تو مینو مانی یا نہ مان، لیکن تو اینا ضرور ماننے کہ ساری زندگی میری زبان تو کدی جھوٹ نہیں نکلیا، جا جنوں مرضی لے
لے کے آ جا. کہتے اگر میں کسی کو لے کر آ جاؤں اس کے سامنے بھی کہیں گے میں آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں. میرے نبی فرماتے ہیں جا جا جس کو مرضی لے کر آ جا. اب یہ اٹھا بھاگتا ہوا گیا, تلاش کرتا پھرتا ہے ابو بکر کہاں ہیں, ابو بکر کہاں. حضرت ابو بکر ملے. کہا ابو بکر ایک بات تو بتا, اگر کوئی انسان یہ کہے میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا, مسجد اقصی سے ساتوں آسمان پار گیا, جنت کی سیر کر کے لوٹ کر کے اسی رات کے حصہ کے اندر واپس آیا ہوں, کیا یہ بات عقل میں آتی ہے, کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے, کیا یہ بات ذہن میں آتی ہے؟ حالانکہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا 500 سالوں کا سفر, دوسرے سے تیسرے کا 500 سالوں کا سفر, یہ 3500 سال کا سفر. اگر کوئی انسان یہ کہے میں لمحوں میں کر کے آیا ہوں, کیا یہ بات عقل میں آتی ہے؟ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں اور نہیں ابو جہل, بات عقل میں نہیں آتی, بات سمجھ میں نہیں آتی, بات ذہن میں نہیں آتی. اب ابو جہل نے سمجھا ابو بکر کا ایمان گیا, ابو بکر نے تو انکار کر دیا. جب میں اس کو بتاؤں گا کہ یہ بات تیرے نبی نے کہی, ابو بکر کا دین گیا, ابو بکر کا یقین گیا, ابو بکر کا کلمہ گیا. حضرت ابو بکر پوچھتے ہیں اور بتا تو صحیح یہ بات کہی کس نے ہے؟ بڑا اتراتے ہوئے کہتا ہے یہ بات اس نے کہی ہے جس کا تو دیوانہ بنا پھرتا ہے, یہ بات اس نے کہی ہے جس کا تو کلمہ پڑھتا پھرتا ہے, یہ بات اس نے کہی ہے جس کے لیے تو مارے کھاتا پھرتا ہے. حضرت ابو بکر بولے, میں کہتا ہوں نہیں ابو بکر نہیں بولے, ابو بکر کا ایمان بولا. آپ اعلان کر کے کہتے ہیں او ابو جہل سن میری بات, اگر یہ بات میرے نبی کی زبان اطہر سے نکلی ہے پھر تجھے اتنا خوش ہونے کی ضرورت نہیں. اگر یہ بات میرے نبی نے فرمائی ہے پھر ابو بکر کی عقل میں آئے یا نہ آئے, ابو بکر اس بات پر ایمان لے کر کے آتا ہے. سبحان اللہ. اسے صدیق اکبر کہتے ہیں. سبحان اللہ. بولو بولو, انہیں صدیق اکبر کہتے ہیں. میرے نبی کو پتہ چلا نا, واہ کیا بات ہے. ایک تو یہ ہے کہ حضرت ابو بکر میرے نبی کی زبان اطہر سے سنتے ایمان لے کر آتے. عجیب انداز یہ ہے, کافر کی زبان سے حدیث مصطفیٰ جو سن کر کے ایمان لائے اسے ابو بکر کہتے. اے ڈنڈی نہ مارو, اچھی آکھو سبحان اللہ. تھوڑی سبحان اللہ ہوں ٹلی ہوئی تو میں نے بریک لگا دینی انشاءاللہ. پھر شیخ محترم مفصل خطاب فرمائیں گے انشاءاللہ. ایک روحانیت کا سما ہوگا. میں نے اب بس آپ کو تیار کرنا ہے. اب آپ کی سبحان اللہ ڈھیلی نہیں ہونی چاہیے. میرے نبی کو پتہ چلا, سبحان اللہ, میرے نبی کو پتہ چلا میرے یار ابو بکر نے میری بات کی تصدیق کر دی. عجیب سلسلہ. حضور نے بلایا, کہا ابو بکر بڑے بڑے لوگ سوچ میں پڑ گئے, 7 آسمانہ تے جانا کیویں, واپس آنا کیویں, گل عقل سے کوئی نہیں آندی. آپ نے کیسے میری بات کی تصدیق کر دی؟ حضرت صدیق اکبر عرض کرتے محبوب ہے تے گل ہی کوئی نہیں, تے مسئلہ ہی کوئی نہیں. میں جب ابو جہل نے مجھے یہ کہا نا کہ یہ بات تیرے نبی نے کہی ہے تو میں نے پھر ایک لمحہ سوچا. میں اکثر آپ کے پاس بیٹھا ہوتا نا تو آپ فرماتے یہ ابھی جبریل آیا, ابھی گیا, ابھی رب کا پیغام لے کر کے آیا, ابھی گیا, ابھی ہی لمحے بعد پھر آیا. میں نے سوچا یہ جو جبریل ہے تو میرے نبی کا غلام, اگر اس غلام کی آنے جانے کی اتنی سپیڈ ہے, اگر غلام آسمانوں سے آ سکتا ہے تو امام آسمانوں پر جا بھی سکتا ہے. سبحان اللہ. ایک چلے جبریل اکیلا اور ایک چلے جبریل میرے نبی کی سواری کی مہار پکڑ کر کے. سبحان اللہ. میرے نبی نے جب یہ بات سنی نا تو میرے نبی فرماتے ہیں ابو بکر انت صدیق, تو میری گل دی تصدیق کیتی ہے, قیامت تلک واسے میرے غلام تینوں بھی صدیق ہی آکھن گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات گرامی کے در آئیے, تذکرہ آیا ہے ان کا اور میں پھر بات کرتا چلا جاؤں. ایک نعرہ لگایا جاتا ہے دمادم مست کلندر,
علی دا پہلا نمبر. یہ نعرہ سنا ہے آپ نے؟ یہ صرف نعرہ نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے. بولو کیا ہے؟ عقیدہ ہے. یہ ساری کی ساری کہانی اسی بات پر آ کر کے شروع ہوتی ہے، اور یہیں اسی بات پر صحابہ کرام کو گالی دی جاتی ہے. اس نے کہا علی دا پہلا نمبر. میں نے کہا نہیں، میں حضرت علی کو مانتا ہوں. حضرت علی کو جیسے ہم مانتے ہیں ویسے کوئی نہیں مانتا. ہم حضرت علی کو بھی مانتے ہیں اور مولا علی کی بھی مانتے ہیں. ہم مولا علی کو بھی مانتے ہیں اور مولا علی کی نماز بھی مانتے ہیں. ہم حضرت علی کو بھی مانتے ہیں، حضرت علی کا کلمہ بھی مانتے ہیں. ہم حضرت علی کو بھی مانتے ہیں اور حضرت علی کا جو 30 پاروں والا قرآن ہے وہ بھی ہم ہی مانتے ہیں. ہم حضرت علی کو بھی مانتے ہیں اور حضرت علی کے اماموں کو بھی مانتے ہیں. ہم حضرت علی کو بھی مانتے ہیں. حضرت علی جن کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، جن کے وزیر رہے، ہم ان ابو بکر و عمر و عثمان کو بھی مانتے ہیں. اور میں نے تو کہا مولا علی کی شان اور مقام، رفعت اور بلندی ہی بڑی ہے. ایک روز نا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صبح جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ بھی پیار کرتے، اللہ کا رسول بھی پیار کرتے. جھنڈا دیا تو مولا علی کے ہاتھوں میں دیا، اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک مہاجر انصار کو بھائی بنا دیا. تمام صحابہ کو آپس میں بھائی بنا دیا. حضرت علی اکیلے رہ گئے. عرض کرتے محبوبہ آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. میرے نبی فرماتے ہیں یا علی پریشان کیوں ہوتا ہے؟ انت اخی فی الدنیا والآخرہ. علی کوئی کسی دا ویرے، کوئی کسے دا ویرے، کوئی کسے دا ویرے. تو میرا ویرے دنیا دے وچ بھی تے آخرت دے وچ بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آؤ نا پھر میں کیوں نہ کہوں کہ علی نو بو ترابا دن، علی نو بو ترابا دن، علی نو لا جوابا دن، علی دے نال حب رکھنا ایمان والے ثوابا دن. علی معیار جرت دا، علی شیر خدا دا ہے. علی دی ادا اندر نبی دی ادا بھی ہے. علی دستار ولیاں دی، علی کردار نبیاں دا. علی مومن دا رہبر ہے، علی پرچار نبیاں دا. علی وحدت دے گلشن دا، غلابا کھاں تے ٹھیک ہو سی. علی سارے صحابہ دا پیارا کھاں تے ٹھیک ہو سی. علی دشمن دے گھوڑے نو دے سکدا ہے لگام آکھو، کدی دوزک نہیں سڑ سکدا. نبی دا ہر غلام آکھو. علی ولیاں دا مولا ہے، ولی مولا نو نہ آکھو. علی سائیں گلشن دا، کلی مولا نو نہ آکھو. علی نو پیر جے من دیں تے شکوے چھوڑ یاراں دے. قصیدے کھل کے پڑھیا کر صدا چنواتے سارا دے. یہ کیا بات ہوئی؟ ان کو مانتا ہے، ان کے اماموں کا نہیں مانتا. نعرہ لگایا کہتے دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر. ہمارے ایک شیخ ہیں مولانا عمر صدیق صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے ایک نعرہ بنایا. وہ فرماتے ایک ہی گل ہوئی، بندہ بھنگ پی کے چرس پی کے سوٹا لا کے مست ہو گیا. وہ مست ہو کے جنوں مرضی اگے پیچھے کردا جاوے، جنہ مرضی نمبر لاندا جائے، ان دی گل تے کوئی یقین ہے؟ اچھی بولو یقین ہے؟ اور مست بندے کو راہ پوچھیا کدی تسی بھی سانو دس ہے راہ کتنے جاندا ہے؟ انہیں کہنا میرے پیچھے آئی جا، میں بھی اڑ رہا ہوں تو بھی میرے پیچھے آئی جا. ہے مست بندے کا کوئی اعتبار ہے؟ وہ فرماتے ہیں یہ نہ کو نعرہ بنتا ہی نہیں ہے. یہ دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر. وہ فرماتے ہیں نعرہ ایسے لگاؤ ہوش و حواس دے اندر صدیق اکبر دا پہلا نمبر. میں نعرہ لگاتا ہوں، شاہد آپ بھی بولیں ہوش و حواس دے اندر ابو بکر دا، ہوش و حواس دے اندر ابو بکر دا، ہوش و حواس دے اندر ابو بکر دا پہلا نمبر. اور آئیے رب کعبہ کی قسم قرآن کے انداز کو دیکھیے، تاریخ کے انداز کو دیکھیے. قرآن پاک کے اندر نبیوں کے بعد سب سے پہلا نمبر من النبیین و صدیقین. اگر نبیوں کے بعد نمبر ہے تو صدیقین کا آیا ہے. اور اگر آپ تاریخ میں دیکھیے سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا ہے ابو بکر ہے. سب سے پہلے جو میرے نبی کا جانثار بنا ہے ابو بکر ہے. سب سے پہلے جو میرے نبی
نبی کا وفادار بنا ابو بکر، سب سے پہلے جو میرے نبی کا حبدار بنا ابو بکر، جس نے 40,000 دینار میرے نبی کے قدموں میں لا کر کے رکھ دیے ابو بکر، جس نے بلال کو آزاد کروایا ابو بکر، جس نے عامر بن مغیرہ کو آزاد کروایا ابو بکر، نبوت جس کے دروازے پر خود چل کر کے آئی ہے ابو بکر، جس نے میرے نبی کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہے ابو بکر، جو غار تک لے کر کے گیا ہے ابو بکر، جو بدر کے میدان میں میرے نبی کے ساتھ آیا ابو بکر، خیمے کے اندر دعا کی حالت میں جس نے میرے نبی کو سینے سے لگا کر تسلیاں دی ہیں ابو بکر، جو مدینہ میں میرے نبی کے ساتھ آیا ابو بکر، جس نے ہجرت میرے نبی کے ساتھ کی ہے ابو بکر، جس نے مسجد نبوی کی جگہ خرید کر کے دی ہے ابو بکر، میرے نبی کے بعد جس نے مسجد نبوی کی پہلی اینٹ رکھی ہے ابو بکر، جس نے صلح حدیبیہ کا مشورہ دیا ہے ابو بکر، جس نے عثمان بن عفان کو روانہ کیا ہے ابو بکر، جسے قرآن ثانی اثنین کہتا ہے ابو بکر، جسے قرآن والذین معہ کہتا ہے ابو بکر، جسے قرآن اولئک هم الصادقون کہتا ہے ابو بکر، جسے قرآن اولئک هم المفلحون کہتا ہے ابو بکر، جسے قرآن رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہتا ہے ابو بکر، جسے قرآن لقد من اللہ علی المؤمنین کہتا ہے ابو بکر، جس نے اپنے گھر کا سارا سامان میرے نبی کے قدموں میں نچھاور کر دیا ابو بکر، جس نے اپنی سب سے لاڈلی بیٹی اپنے محبوب پیغمبر کے نکاح میں دی ابو بکر، جس کی بیٹی کو عتیقہ کائنات کہا جاتا ہے ابو بکر، جس کی بیٹی کو عفیفہ کائنات کہا جاتا ہے ابو بکر، جس کی بیٹی کو عالمہ کائنات کہا جاتا ہے ابو بکر، جس کی بیٹی کی عزت کی صفائی کے لیے کائنات کا پروردگار خود کلام کرتا ہے ابو بکر، جس نے اپنا سب کچھ حضور پر قربان کر دیا ابو بکر، جس نے میرے نبی کی موجودگی میں مصلی رسول پر 17 نمازیں پڑھائی ہے ابو بکر، میرے نبی کی وفات پر جس نے تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا ابو بکر، میرے نبی کے بعد جس نے منکرین زکوٰۃ کا خاتمہ کیا ابو بکر، میرے نبی کے بعد جس نے ختم نبوت کا دفاع کیا ابو بکر، میرے نبی کے بعد جس نے جہاد کے میدان کو سجایا ابو بکر، میرے نبی کے بعد جو پہلے خلیفہ بنے ابو بکر، میرے نبی کے بعد جو مصلی رسول کے وارث بنے ابو بکر، میرے نبی کے بعد حضرت علی نے جن کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیعت کی ابو بکر، جس کو تمام اہل بیت نے اپنا خلیفہ مانا ابو بکر، جن کے پیچھے حضرت حسنین کریمین نمازیں پڑھتے رہے ابو بکر، سیدہ فاطمہ الزہرا کا جنہوں نے جنازہ پڑھایا ابو بکر، مولا علی جن کے وزیر رہے ابو بکر، جن کی وفات پر میرے نبی کے بعد سب سے زیادہ دکھ کیا گیا ابو بکر، میرے نبی کے بعد روضہ رسول میں سب سے پہلے سونے والا ابو بکر، میرے نبی کے بعد روضہ رسول سے سب سے پہلے اٹھنے والا ابو بکر، جسے میرا نبی یوں ہاتھ پکڑ کر کے اٹھائیں گے ابو بکر، حوض کوثر پر جو میرے نبی جن کو اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلائیں گے ابو بکر، جن کو جنت کے 8 دروازے اپنی طرف بلائیں گے ابو بکر، جب آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کی امتیں باہر ہوں گی، جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا ابو بکر ہے۔ اور آئیے ایک دعویٰ کرنے لگا ہوں اور بات اختتام کی طرف چلتی ہے۔ میں نے ایک جملہ کہا کہ جو صحابہ کرام میں حضرت ابو بکر کی گستاخی کرتے ہیں، یہ جو لوگ ہیں، بات سمجھ آ گئی آپ؟ دعویٰ سنیے گا اور اس کو یاد کیجئے گا، ذہن نشین کیجئے گا، اور اگر آپ نے پہلی دفعہ سنا ہو تو پھر بولیے گا میرے ساتھ۔ میں نے کہا اگر حضرت ابو بکر کو اسلام سے نکال دیا جائے، اگر حضرت ابو بکر کو طریق سے نکال دیا جاتا ہے، یہ لوگ اپنے 12 امام ثابت نہیں کر سکتے۔ بولو میں نے کیا کہا؟ یہ لوگ اپنے 12 امام ثابت، اونچی بولو ثابت، آپ کی آواز نہیں آئی، اونچی بولیں ثابت،
نہیں کر سکتے. بہت بڑا دعویٰ کر دیا میں نے. دلیل سنیے, یاد کیجئے, محبت کے ساتھ, ذوق کے ساتھ جواب دیجئے. میں پورا مسلک یوں 2 منٹوں میں یوں توڑ مڑوڑنے لگا ہوں اور بتانے لگا ہوں کہ اصل چیز کیا ہے اور ہے کون ہے, یہ اولاد کس کی ہے. حضرات گرامی قدر, یہ مکہ کی دھرتی ہے. مکہ کی دھرتی پر ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام ہے عثمان بن عامر, جن کو ابو قحافہ کے نام سے جانا گیا. ان کا نکاح حضرت سلمہ کے ساتھ ہوا جن کو ام الخیر کے نام سے جانا گیا. جب ان دونوں کا نکاح ہوا, ان کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام انہوں نے عبداللہ رکھا. یہ وہی عبداللہ ہے جس نے سب سے پہلے میرے نبی کا کلمہ پڑھا. یہ وہی عبداللہ ہے جو سب سے پہلے میرے نبی کا جانشار بنا, جن کو ابو بکر کہا جانے لگ گیا. اور میرے نبی نے اپنی زبان اطہر سے صدیق اکبر کے لقب کے ساتھ نواز دیا. اب ساری کائنات ان کو ابو بکر صدیق کے نام سے جانتی ہے. انہوں نے نکاح کیا, اللہ نے ان کو 3 بیٹے عطا کیے. ان کا جو سب سے بڑا بیٹا ہے اس کا نام ہے عبد الرحمن. عبد الرحمن نے نکاح کیا, اللہ نے ان کو ایک بیٹی عطا فرمائی جنہوں نے اپنی بیٹی کا نام اپنی بڑی بہن کے نام پر اسما رکھ دیا. اب یہ جو اسما ہے یہ حضرت ابو بکر کی پوتی لگی. حضرت صدیق اکبر کے جو سب سے چھوٹے بیٹے ہیں ان کا نام ہے محمد. محمد کا نکاح ہوا, اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام قاسم رکھ دیا گیا. اب یہ جو پوتا ہے صدیق اکبر کا, اب یہ جو پوتی ہے صدیق اکبر کی, ان دونوں کا آپس میں نکاح ہو جاتا ہے. جب ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوا, اللہ نے ان کو ایک بیٹی عطا فرمائی جس کا نام ام فروہ رکھ دیا گیا. اب یہ جو ام فروہ ہے یہ حضرت صدیق اکبر کی دھوتی لگی, یہ حضرت ابو بکر کی لڑی ہے. اب مولا علی کی اولاد دیکھیے, مولا علی کا نکاح اللہ کے حکم کے ساتھ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ ہوا. اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا جس کو حسین کہا جاتا ہے, جو جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے. ساری کائنات محبت کرتی ہے. اللہ نے حضرت حسین کو ایک بیٹا عطا کیا جن کو زین العابدین کہتے ہیں. زین العابدین کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جن کو امام باقر کہا جاتا ہے. یہ امام باقر حضرت علی کے پڑپوتے لگے, حضرت علی کے پوتے لگے. اب یہ جو امام باقر ہیں اور یہ حضرت ابو بکر کی جو دوتی ام فروہ ہے, ان دونوں کا آپس میں نکاح ہو گیا. جب ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوا, اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا جن کو امام جعفر صادق کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ وہی امام جعفر ہے جن کے نام پر فقہ جعفریہ ہے. یہ وہی امام جعفر ہے جن کے نام پر جعفری مذہب بنا ہوا ہے. حضرت امام جعفر صادق کی اولاد میں امام موسیٰ کاظم پیدا ہوئے. امام موسیٰ کاظم کی اولاد میں سے امام نقی علی پیدا ہوئے. امام نقی علی کی اولاد میں سے امام تقی علی پیدا ہوئے. امام تقی علی کی اولاد میں سے امام حسن عسکری پیدا ہوئے. 260 ہجری تک حضرت ابو بکر کا لہو, حضرت مولا علی کا لہو, دونوں مل کر کے یوں لڑی چلتی ہوئی آتی چلی گئی. حضرت ام فروہ کے بطن میں سے ان کے 7 امام پیدا ہوئے. اور امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ کا وہ تاریخی جملہ جو تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے, آپ فرمایا کرتے تھے ولدنی ابو بکر مرتین. ابو بکر میرا ننیال بھی ہے, ابو بکر میرا ددیال بھی ہے, ابو بکر میرا امام بھی ہے, ابو بکر میرا مقتدا بھی ہے, ابو بکر میرا پیشوا بھی ہے. اور سن کالی زبان والے, مانا یہ ہوا کہ تو اپنے بڑوں کے کو بھی نہیں مانتا, نہ تو مولا علی کو مانتا ہے, نہ مولا علی کی اولاد کو مانتا ہے, نہ حضرت ابو بکر کو مانتا ہے, نہ حضرت ابو بکر کی اولاد کو مانتا ہے. نہ توحید تو مانے, نہ رب کی توحید مانتا ہے, نہ حدیث مانتا ہے, نہ سنت مانتا ہے, نہ قرآن کو مانتا ہے, نہ کلمے کو مانتا ہے, نہ صحابہ کو مانتا ہے, نہ اہل بیت کو مانتا ہے. مانا یہ ہوا اس کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہم سے سن, ہم اہل سنت اہل الحدیث ہیں جن کا دعویٰ یہ ہے ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں, ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں, ہم حضور کے گھر والوں کے بھی غلام ہیں, حضور کے در والوں کے بھی غلام ہیں. سبحان اللہ. یہ بات یاد رہے گی آپ کو.
پھر آکھو سبحان اللہ. سارے نعرے جو تسی مولانا ابو بکر صاحب تقریر چ لا چھڈے نے ہن تہاڈے کول کتھوں آنے نے نعرے؟ سبحان اللہ ہی کہندے جاؤ. آکھو سبحان اللہ. سنیے آخری بات. شیخ محترم تشریف لا چکے ہیں. آخری بات مجھے حکم ہوا ہے وہ پورا کرتا چلا جاؤں. اس نے کہا صرف 4 باقی رہے، باقی سارے کے سارے نعوذ باللہ مرتد ہو گئے. میں نے کہا دیکھ رب کعبہ کی قسم عجیب بات ہے، آج ہمیں یہاں پہ کھڑے ہو کر صحابہ کرام کے ایمان پر گفتگو کرنا پڑ رہی ہے. زمین پھٹ کیوں نہیں گئی؟ جن کے ایمان کو اللہ نے ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے، ہمیں ان کے ایمان کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے. بلا میں کہا کرتا ہوں رب کعبہ کی قسم ہے، سنو فیصل آباد کے واسیوں، اگر ایمان نہیں تھا سیدہ سمیہ نے اپنے 2 ٹکڑے کیسے کروا دیے؟ اگر ایمان نہیں تھا سیدہ زنیرہ نے اپنی آنکھوں کو کیسے نکلوا دیا؟ اگر ایمان نہیں تھا سیدنا بلال تپتے ہوئے انگاروں پر کیسے لیٹ گئے؟ اگر ایمان نہیں تھا صحابہ نے اپنے بچوں کو کیسے یتیم کروا دیا؟ اگر ایمان نہیں تھا صحابہ نے بیویوں کو کیسے بیوہ کروا دیا؟ اگر ایمان نہیں تھا بدر کے میدان میں کیا لینے گئے تھے؟ اگر ایمان نہیں تھا احد کے میدان میں جانیں کس نے دی ہیں؟ اگر ایمان نہیں تھا خندق کے میدان میں پیٹ پر کس نے پتھر باندھے ہیں؟ مانا یہ ہوا اگر صحابہ ایماندار نہیں ہے پھر بھلا مومن ہو کون سکتا ہے؟ اگر وہ ایماندار نہیں ہے پھر دنیا میں کوئی مومن نہیں ہے. تو طریق کی بات کرتا ہے، طریق میں یوں آیا، فلاں صحابی نے یوں کیا. میں اپنے شیخ کی موجودگی میں بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں. اگر یہ طریق صحابہ کرام کی عزت کرتی ہے ہم اس طریق کو سینے کے ساتھ لگانے کے لیے تیار ہیں. اگر یہ طریق صحابہ کی گستاخی کرتی ہے میں ایسی طریق کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑانے کا ارادہ رکھتا ہوں. میں نہیں مانتا ایسی طریق کو جو صدیق اکبر کو نہیں مانتی. میں نہیں مانتا ایسی طریق کو جو فاروق اعظم کو نہیں مانتی. میں نہیں مانتا ایسی طریق کو جو امی عائشہ کو نہیں مانتی. میں نہیں مانتا ایسی طریق کو جو امیر معاویہ کو نہیں مانتی. ان کو ضرورت کیا ہے طریق کے ورقردانی میں دیکھنے کی؟ یہ تو طریقی شخصیات نہیں ہیں بلکہ قرآنی شخصیات ہیں. ان کا تذکرہ تو اللہ نے قرآن میں کر دیا. ان کی شان قرآن میں، ان کا مقام قرآن میں، ان کی رفت قرآن میں، ان کی بلندی قرآن میں، ان کا ایمان قرآن میں، ان کی نماز قرآن میں، ان کا جہاد قرآن میں، ان کا تقوی قرآن میں، ان کی قربانیاں قرآن میں. اللہ نے جگہ جگہ پر اعلان کر دیا. 1000 سے زیادہ آیات میں اللہ نے صحابہ کا تذکرہ کر دیے. سنو سنو، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. کائنات کا پروردگار کہتے محبوب تو نہیں، تیرے غلام نہیں، تیرے غلاموں کے گھوڑے، ان کے گھوڑے نہیں، ان کی ٹانگیں نہیں، ان کے قدم نہیں، ان کے قدموں میں آنے والی کھریاں جب پتھروں سے ٹکرائی جو شرارے نکلے تیرا پروردگار ان شراروں کی بھی قسمیں اٹھاتا ہے. کون صحابہ؟ اولئک ہم المفلحون صحابہ، اولئک ہم الراشدون صحابہ، اولئک ہم المؤمنون صحابہ، اولئک ہم المؤمنون حقا صحابہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عن صحابہ، اولئک ہم الراشدون صحابہ، التائبون صحابہ، العابدون صحابہ، السائحون صحابہ، الراکعون صحابہ، الساجدون صحابہ، الآمرون بالمعروف صحابہ، والناہون عن المنکر صحابہ، والذین معہ صحابہ، اشداء علی الکفار صحابہ، رحماء بینہم صحابہ.
صحابہ تراہم رکعا سجدا صحابہ ان الذین قالوا ربنا اللہ صحابہ ثم استقاموا صحابہ لقد من اللہ علی المؤمنین صحابہ میرے نبی کے غلام صحابہ میرے نبی کے جانثار صحابہ میرے نبی کے وفادار صحابہ میرے نبی کے حبدار صحابہ میرے نبی کے پہرے دار صحابہ میرے نبی کے وفادار صحابہ میرے نبی کے نبوت کے گواہ صحابہ میرے نبی کی رسالت کے گواہ صحابہ میرے نبی کی طہارت کے گواہ صحابہ میرے نبی کی دیانت کے گواہ صحابہ میرے نبی کے معجزات کے گواہ صحابہ میرے نبی کی عبادت کے گواہ صحابہ میرے نبی کی احادیث کے گواہ صحابہ میرے نبی کے معجزات کے گواہ صحابہ میرے نبی کے جہاد کے گواہ صحابہ میرے نبی پر قربان ہونے والے صحابہ میرے نبی کی بات ماننے والے صحابہ ذرا بول کر کے بتاؤ اگر میرا پیغمبر امیر ہے تو لشکر جرار کون؟ اونچی اونچی بولو اگر میرا پیغمبر امیر تو لشکر جرار کون؟ میرے پیغمبر کے وفادار کون؟ ہاتھ چوک کے میرے نبی کے جانثار کون؟ میرے نبی کے وفادار کون؟ میرے نبی کے شار کون؟ میرے نبی پر جانیں قربان کرنے والے کون؟ آپ تک دین پہنچانے والے کون؟ آپ تک نماز پہنچانے والے کون؟ آپ تک روزہ پہنچانے والے کون؟ آپ تک حج پہنچانے والے کون؟ صحابہ 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 رب کعبہ کی قسم وہ صحابہ کے نام کو دبانا چاہتا ہے یہ غلام دبنے نہیں دیں گے بولو صحابہ 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 فرشتے موجود ہیں اللہ پوچھے گا کیا سن کر کے آئے ہو تو فرشتے کہیں گے صحابہ 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 میرا ایمان صحابہ میری الفت صحابہ میری چاہت صحابہ میرا دین صحابہ میری چاہت صحابہ میرا وظیفہ صحابہ رحمت الہی کے نظارے ہیں صحابہ گر چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ اس قوم کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں عظمت صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے اس اجتماع میں آپ سب نے ہمارے علماء کرام سے گفتگو سماعت فرمائی ہے یہاں پر میں اپنے اسٹیج کا نظریہ بیان کر دوں قرآن و سنہ موومنٹ کی طرف سے یہ جو آج کا اجتماع منعقد کیا گیا ہے اس کا تعلق کسی فرقے سے نہیں آپ کو کسی قوم کے یا کسی فرقے کے خلاف اکسایا نہیں جا رہا بلکہ آج کا ہر لفظ اور ہر تقریر کا پیغام یہ ہے کہ ہم عظمت صحابہ کے لیے قائم کرنے والے ہیں اور میں قائد محترم کی موجودگی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا وطن کی مٹی مجھے گیڑیاں رگڑنے دے مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ